اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں گھر والوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں سارا کا سارا مال لے کے آیا ہوں، میں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عمر فاروق نے کہا واللہ ما اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے حالات یہ ہیں، مسجدوں کے لوگ مسجد دان دیتے ہیں اور باپ دان کر کے جاتا ہے اور بیٹے جو ہے وہ زمین کہتے نہیں ہمارے باپ نے کہا تھا جو کہا تھا وہ زمین بیٹے واپس لے لیتے ہیں۔ مدرسے کی دان کی گئی زمینوں پر بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی ہمارے ملک میں کئی مثالیں میں نے دیش کے مختلف حصوں میں دیکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں حد سے زیادہ آ چکی ہے میرے ساتھی۔ واللہ یہ مال یہی رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ مال آپ کے وارثوں میں بڑھ جائے گا اور آپ اپنے عمل کو لے کر کے قبر میں جائیں گے اور وہاں آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں دنیا کی چند روزہ زندگی میں جہاں تک ہو سکے جتنے نیکی کے موقع ملے جہاں پر اپنا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو بھی، لکھ پتی ہیں تو بھی، اور اگر آپ کھاتے پیتے ہیں اپنے اور اپنے پریوار کو ڈھنگ کی غذا کھلانے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ مساجد کی مدد کر سکتے ہیں، مدارس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیا کیجئے میرے بھائی۔ اور یہ بات یاد رکھیے اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مثال اگر قرآن بیان کر رہا ہے اور اللہ کے نبی اگر کہتے ہیں کہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دے رہا ہے کنجوسی کر رہا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ بات اگر نبی نے کہی تھی تو 100% صحیح کہی تھی، 100% صحیح کہی تھی، اور آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ابھی ہمارے یو پی کے ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، مدرسہ چلاتے، وہ گورکھپور کے علاقے میں مدرسہ چلاتے ہیں، مجھ سے فون پر رونے لگے، بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے مولانا ڈاکٹر موسیٰ صاحب کی طرف سے یہ 5000 روپے نقد آئے ہیں اور 5000 انہوں نے بعد میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے اس چندے کو قبول فرمائے اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گورکھپور کی سرزمین سے ایک فون آیا، ایک مولانا صاحب کا فون ہے، مدرسہ چلاتے ہیں، انہوں نے کسی ڈونر کے بارے میں بتایا کہ وہ ڈونر پورے مدرسے کو چندہ دیتا تھا، اور آج بھی آپ کے سیمانچل میں بہت ساری مسجدیں ایسی مل جائیں گی جو کویت کے، دبئی کے، سعودی کے کسی ایک آدمی نے پوری مسجد بنوا دی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پیسہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں، مگر ہمارے یہاں یہ جذبہ کیوں نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے ہم کو کروڑ پتی بنا چلو ہم کھڑے ہو کر کے مسجدیں بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسی مثالیں نہ کے برابر نہیں تھی، اور وہاں معمولی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت نوازا پوری مسجد بنوا دیتے ہیں۔ لیکن آج بھی دنیا میں اچھے بھی لوگ ہیں برے بھی لوگ ہیں، میں دونوں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا گورکھپور کے مولانا نے کہ ہمارے مدرسے میں ایک آدمی ڈونر تھا، چندہ دیتا تھا، اور اس کے چندے سے ماشاءاللہ مدرسے کے سارے بچے کھانا کھاتے تھے، ان کے راشن کا انتظام ہو جاتا تھا، تاکہ ان کا انتقال ہو گیا جو سیٹھ جی تھے، جو شیخ صاحب تھے، اور بچے جو تھے وہ بڑے نالائق نکلے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، اور مدرسے کا بڑا مسئلہ ہو گیا اور بڑی مشکل سے مدرسہ چلتا ہے۔ ایک مثال یہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری مثال، زندہ مثال آج کے دور کی، اسی سعودی عرب کی دھرتی پر ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ البیک کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے ہیں، البیک ایک بہت بڑا برانڈ ہے عرب میں، اور تقریباً سعودی عرب کے ہر شہر میں اس کا ریسٹورنٹ ہے، اور چکن کو وہ لوگ مرغا، جو آپ کے شیرسا وادی میں تو مرغا ایک ہی ٹائپ کا بنتا ہے، اس میں ڈھیر سارا تیل ڈال دو، جھول ڈال دو، مسالہ ڈال دو، مولوی صاحب دیسی مرغا اچھا۔ ارے بھائی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یوٹیوب موبائل موجود ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو تھوڑا ریسیپیوں سے بھی بتاؤ، تھوڑا نئے طریقے سے بھی مرغا بناؤ۔ ابھی احمد آباد میں گیا، وہاں آپ کے کشن گنج کے نوجوان لڑکے سب ہوٹل میں کام کرتے ہیں، وہ کھانا بنا رہے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا مولانا ہم لوگ کشن گنج کے، اور بہترین انہوں نے مرغا بنایا، کئی طریقے کا آئٹم بنایا۔ آپ کے یہاں ماشاءاللہ ایک ہی طریقے کا
اور میں اس مرغے کا نام رکھ دیا میں نے شیر شاہبادی، جھول والا مرغا، خوب ڈھیر سارا جھول بھر دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ تو آپ لوگ کبھی اگر حج کرنے جائیں، اللہ سب کو حج کی ایک بار توفیق دے دے انشاءاللہ، آمین۔ تو آپ وہاں جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، تو ایک برانڈ آپ کو ملے گا البیک۔ اب انڈیا میں بھی اس کی کاپی آ گئی ہے مگر اوریجنل وہی البیک۔ تو البیک میں آپ کو ایک مرغا ملے گا، پورا ایک مرغے کا اس کا لیگ پیس رہتا ہے، سینہ وغیرہ رہتا ہے، اس کو بروست بولتے ہیں، بروست۔ اس میں مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو بناتے ہیں، وہ ایک بروست آپ کھا لیں گے چٹنی کے ساتھ، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ مدینہ میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، لائن لگی رہتی ہے۔ تو البیک کمپنی کی جب شروعات ہوئی، اس کے مالک نے جب شروعات کی، تو اس زمانے میں جب شروعات ہوئی تو وہ 2 ریال کا بکتا تھا، 2 ریال کا وہ ایک بروست بکتا تھا، اور اس کے مالک نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم جو ہے اس میں سے 1 ریال اپنے اوپر خرچ کریں گے، 1 ریال ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، مسجدوں میں دیں گے، مدرسوں میں دیں گے۔ یہ اس نے اصول بنا لیا اور کمپنی چل گئی، اللہ نے بڑی برکت دی۔ وہ ریاض سے شروع ہوا، ریاض میں کھلا، جدہ میں کھلا، القصیم میں کھلا، مدینہ میں کھلا، مکے میں کھلا، ملک کے مختلف